الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، الصلاة والسلام على حبيبه الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صدق الله العلي العظيم. درود شریف پڑھے. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. شاعر کہتا ہے کہ وہ حر جو امام کو لایا تھا روک کر، کربل کا سب سے پہلا شہید وفا بھی ہے، اور شبیر کی شہادت عظمیٰ سے پیشتر، شبیر کی شہادت عظمیٰ سے پیشتر یہ کون جانتا تھا کہ سر بولتا بھی ہے. یہ کون جانتا تھا کہ سر بولتا بھی ہے. حضرات، قرآن کہتا ہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ اے نبی کے گھر والوں، اللہ تعالیٰ تو یہی چاہتا ہے کہ تم لوگوں سے پلیدی کو دور کر دے اور تمہیں خوب خوب ستھرا کر دے. جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضور نے اپنی کملی کے نیچے حضرات حسن و حسین، حضرت علی اور حضرت فاطمہ کو لیا اور رب کی بارگاہ میں دعا کیا، اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ میرے گھر والے ہیں، اسے تو خوب خوب صاف ستھرا فرما دے. سبحان. حضور نے اپنے گھر والوں میں اصل شمار انہی ذاتوں کو کیا ہے، حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت علی اور حضرت فاطمہ. آپ دیکھیں کہ ایک موقع پر جب نجران کے عیسائی مدینہ آئے اور حضور سے بحث و مباحثہ کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر، تو آپ نے انہیں سمجھایا، لیکن وہ نہ سمجھے اور آپ سے بار بار تکرار کرتے رہے، بحث کرتے رہے. تو اللہ نے فرمایا، اے محبوب، جب وہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ سے تکرار کرتے ہیں، آپ کی باتوں کو نہیں مانتے ہیں، تو آپ ان لوگوں کو مباہلہ کی دعوت دیجیے. یعنی ایک میدان میں وہ لوگ آئے اور پھر گر گرا کر دعا کرے، جھوٹوں پر، جو جھوٹے ہیں اس پر لعنت بھیجے، تو جو لوگ جھوٹے ہوں گے وہ نیست و نابود کر دیے جائیں گے. نجران کے عیسائیوں نے حضور کی بات نہ مانی، آپ سے بحث کرنا شروع کیا. تو اللہ نے فرمایا، محبوب آپ ان لوگوں کو مباہلہ کی دعوت دیجیے. تو حضور نے فرمایا کہ اے لوگو سنو، تم تکرار کر رہے ہو، میری باتوں کو نہیں مان رہے ہو، تو اس میں جھوٹا کون ہے؟ اس کے لیے مباہلہ کی دعوت دے رہا ہوں. تم نکلو میدان میں اپنے بیٹوں کو لے کر، ہم بھی اپنے بیٹوں کو لے کر نکلتے ہیں. تم اپنی عورتوں کو لے کر نکلو، ہم بھی اپنی عورتوں کو لے کر نکلتے ہیں. تم خود بھی آؤ اور ہم بھی آتے ہیں، اور پھر میدان میں جمع ہو کر رب کی بارگاہ میں رو رو کر، گر گرا کر بد دعا کرے، تو جو جھوٹا ہوگا وہ نیست و نابود کر دیا جائے گا. تو پہلے ان لوگوں نے مباہلہ کی دعوت کو ایکسپٹ کر لیا، یعنی قبول کر لیا. کل ہو کر جب نجران کے عیسائی اپنے سب سے بڑے پادری
عبد المسیح کے ساتھ آئے حضور کی بارگاہ میں، تو انہوں نے دیکھا کہ پیغمبر اسلام اپنی گود میں حضرت حسین کو اٹھائے ہوئے ہیں، حضرت حسن کی انگلی تھامے ہوئے ہیں، اور حضرت فاطمہ اور حضرت علی آپ کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں، یعنی میدان میں جا رہے ہیں۔ تو جب نجران کے عیسائیوں کے سب سے بڑے پادری نے اس منظر کو دیکھا تو اپنے گروپ سے کہا، قوم نصارہ سے کہا کہ سنو، میں اس وقت ایسے لوگوں کو دیکھ رہا ہوں کہ اگر یہ لوگ رب کی بارگاہ میں پہاڑ کو ہٹنے کی دعا فرما دے تو اللہ تعالی ان لوگوں کی دعاؤں کے صدقے پہاڑ کو بھی ہٹا دے گا۔ یہ لوگ ایسے معزز ہیں، ایسے مخصوص ہیں کہ اگر یہ لوگ دعا کر دے رب کی بارگاہ میں پہاڑ کو ہٹانے کی تو اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کے صدقے پہاڑ کو بھی ہٹا دے گا۔ اس لیے ان کے پادری نے کہا، اے قوم نصارہ، میں تم لوگوں سے یہ کہتا ہوں کہ مباہلہ سے پیچھے آ جاؤ، مباہلہ ان کے ساتھ نہ کرو، اگر کرو گے تو تم سب کے سب نیست و نابود کر دیے جاؤ گے، سب کے سب ختم کر دیے جاؤ گے۔ تو آپ دیکھیں، اس کے بعد وہ نجران کے جو عیسائی تھے انہوں نے حضور کی بارگاہ میں معافی طلب کی اور کہا کہ ہم مباہلہ آپ سے نہ کریں گے، مباہلہ نہ کریں گے آپ سے۔ تو جب وہ لوگ مباہلہ کرنے سے پیچھے ہٹ گئے تو حضور نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ نجران کے لوگوں پر عذاب بالکل قریب آ گیا تھا۔ اگر وہ لوگ مباہلہ کرتے تو قہر الہی کی آگ سے سارے جنگل جل جاتے اور 1 سال کے اندر پوری دنیا سے عیسائی ختم کر دیے جاتے، نصارہ ختم ہو جاتے۔ تو غور کرنے کی بات یہ ہے کہ جب مباہلہ کی دعوت دیا حضور نے رب کے حکم سے، تو حضور اپنے گھر کے جو اصل لوگ تھے انہی کو لے کر گئے، یعنی حضرت حسین کو، حضرت حسن کو، حضرت فاطمہ کو، حضرت علی کو حضور ساتھ میں لے جا رہے تھے اور یہ فرما رہے تھے کہ جب میں دعا کروں تو تم سب صرف اور صرف آمین کہنا، سبحان، صرف آمین کہنا۔ تو حضور نے انہیں ہی اپنا اصل گھر والا کہا ہے، اللہم ہؤلاء اہل بیتی، کہ یہ حضور کے اصل گھر والے ہیں۔ لہٰذا اہل بیت اطہار سے محبت کی ضرورت ہے۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ غدیر خم کے تالاب کے پاس حضور نے جو تاریخی خطبہ ارشاد فرمایا تو اس میں آپ نے فرمایا تھا، من کنت مولاہ فعلی مولا، کہ جس کا میں مولا ہوں اس کے علی بھی مولا ہیں، سبحان، جس کا میں مولا ہوں اس کے علی بھی مولا ہے۔ اسی خطبہ میں آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ اے لوگوں سنو، میں تم لوگوں کے درمیان 2 بھاری بھرکم چیزیں چھوڑ رہا ہوں، بھاری بھرکم چیزیں چھوڑ رہا ہوں۔ ایک تو ان میں سے قرآن ہے اور دوسری چیز میرے اہل بیت ہیں۔ لہٰذا تم لوگ قرآن کو پڑھتے رہنا، اس کے حکموں پر چلتے رہنا اور میرے اہل بیت کے حق کو ادا کرتے رہنا، سبحان، میرے اہل بیت کے حق کو ادا کرتے رہنا۔ حجۃ الوداع کے موقع پر
پیغمبر اسلام نے 1,00,000 سے زائد صحابہ کو خطاب فرمایا، اور اس میں بھی حضور نے یہی فرمایا تھا کہ سنو، میں تم لوگوں کے درمیان 2 چیزیں چھوڑ رہا ہوں، ان میں سے ایک ہے قرآن، دوسری ہے میرے اہل بیت۔ جب تم ان دونوں کو پکڑے رہو گے تو تم گمراہ نہیں ہوگے، گمراہ نہیں ہوگے، تم لوگ راہ راست پر رہو گے، گمراہ نہیں ہو سکتے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اہل بیت ایمان کی جان ہے، اور اہل بیت کی محبت مسلمانوں کی شان بھی ہے، بڑی پہچان بھی ہے۔ وہ خاتون جنت جس کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، تو جس نے انہیں تکلیف دیا گویا اس نے مجھے تکلیف دیا۔ تو جو اہل بیت ہے ان لوگوں سے محبت کرنا ہر حال میں لازم ہے۔ جبھی تو بیدم وارسی نے کہا تھا کہ بیدم یہی تو 5 ہے مقصود کائنات، بیدم یہی تو 5 ہے مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی۔ تو یہ 5 ذات جو ہے جسے پنجتن پاک کہا جاتا ہے، ان سے سچی پکی محبت رکھیے، عقیدت رکھیے، کیونکہ ایمان والوں پر لازم ہے کہ ان سے محبت کرے۔ عربی کا ایک مقولہ ہے العطایا علی قدر البلایا، کہ جتنا بڑا امتحان ہوتا ہے اتنا ہی بڑا اسے انعام بھی ملا کرتا ہے، جتنا بڑا امتحان اتنا ہی بڑا انعام۔ آپ جب تواریخات کا مطالعہ کرتے ہوں گے تو آپ نے اندازہ لگایا ہوگا کہ انبیاء کرام سے بڑے بڑے امتحانات لیے گئے، اور اتنے ہی بڑے انہیں انعامات سے بھی نوازے گئے۔ اسی طرح صالحین سے، شہداء سے، صدیقین سے بھی بڑے بڑے امتحان لیے گئے، اور انہیں بھی بڑے بڑے انعامات سے نوازے گئے۔ آج بھی جو اللہ کے نیک بندے ہیں جن سے بڑا امتحان لیا جاتا ہے انہیں بڑا انعام سے نوازا بھی جاتا ہے۔ تاریخ گواہ ہے، لہذا پریشانیوں میں صبر و تحمل سے کام لینے کی کوشش کرے، کیونکہ قرآن کہتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ اور یہ بات بھی آپ کے ذہن نشی کر دوں کہ مسجد جو ہوتی ہے وہ عبادت کی جگہ ہوتی ہے۔ مسجد کا ادب و احترام مسلمانوں پر لازم ہے۔ تو جو لوگ بنا مجبوری کے دکھن سے اتر اور اتر سے دکھن گھوم کر بیٹھتے ہیں، مسجد میں ٹیک لگاتے ہیں، ایسے لوگ سوچیں کہ کیا وہ مسجد پر احسان کرنے کے لیے آتے ہیں؟ عجیب المیہ ہے کہ ہفتے میں 1 دن بھی آتے ہیں تو ٹیک لگا کر ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر۔ اگر مجبوری ہے، آپ کی پیٹھ کو بہت زیادہ درد ہو رہا ہے، سیدھی آپ کی پیٹھ نہیں رہ سکتی ہے، تب تو کوئی دقت نہیں ہے۔ لیکن اگر مجبوری نہیں ہے تو شرم آنی چاہیے ایسے لوگوں کو جو مسجد کا ادب نہیں کرتے ہیں، احترام نہیں کرتے ہیں۔ اور یہ بات بھی آپ کے ذہن کے حوالے کر دوں کہ جو لوگ ڈبہ میں پیسہ ڈالتے ہیں نا، وہ ذرا پیسہ دیکھ کر لایا کرے۔ یہ مسجد آپ کے پھٹے پرانے پیسے کو لینے کے لیے نہیں ہے، دینا ہی ہے تو صاف ستھرا پیسہ دے، نہیں تو نہیں دے۔ اسی طرح جو لوگ فاتحہ میں مٹھی بند کر کے دیتے ہیں وہ لوگ بھی خیال رکھے کہ اگر 20 نوٹ مل رہا ہے تو 5 نوٹ اس میں پھٹا ہی رہتا ہے۔ آخری بات یہ کہ ایک سوال آپ کے ذہن میں بھی گردش کرتا ہوگا کہ ایسے تو اذان میں
نام محمد سن کر انگوٹھے کو چوم کر آنکھوں سے ہم لگاتے ہیں، لیکن خطبہ کی اذان میں ہم ایسا نہیں کرتے۔ خطبہ کی اذان کا جواب بھی زور سے ہم نہیں دیتے ہیں، خطبہ کی اذان کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا بھی نہیں مانگتے ہیں، خطبہ کے درمیان درود و سلام بھی ہم زور سے نہیں پڑھتے ہیں، خطبہ کے درمیان زور سے ہاتھ اٹھا کر ہم دعا بھی نہیں مانگتے۔ آخر ہم ایسا کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ ہمارے نبی نے ایسا کرنے سے منع فرمایا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ جب امام خطبہ کے لیے ممبر پر چڑھ جائے تو تمہیں چاہیے کہ اس کے بعد کچھ نہ بولے، کچھ نہ بولے، صرف اور صرف خطبہ سنیں، صرف اور صرف خطبہ سنیں۔ لہذا جو لوگ خطبہ کے درمیان بھی باتیں کرتے ہیں ان لوگوں کو سبق سیکھنا چاہیے کہ خطبہ کے وقت میں بات نہیں کی جاتی ہے۔ حالانکہ دو خطبوں کے درمیان دعا قبول ہوتی ہے، لیکن ہمیں زور سے دعا نہیں کرنی ہے، دل میں ہی دعا کرنی ہے۔ اگر درود پڑھنا ہے تو دل میں ہی، سلام مختصر میں دل میں ہی پڑھنا ہے، لیکن خطبہ کو بغور سننا ہے، نہ کوئی دینی باتیں کرنی ہے نہ کوئی دنیاوی باتیں کرنی ہے، کیونکہ ہمارے نبی نے ایسا کرنے سے منع فرمایا ہے۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو مسجد کا، قرآن کا، نماز کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اہل بیت اطہار سے سچی پکی عقیدت و محبت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔